السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو سیاست اور ریاست۔ جمعہ ہفتہ اتوار 8 بجے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے حالات جو سیاسی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں قاتلانہ حملے کے بعد بھی اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ان کی پارٹی نے لالا موسیٰ میں جلسہ کیا، ادھر جھنگ میں کیا، بلکہ اب ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک طرف اسد عمر صاحب قیادت کر رہے ہیں، دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ ویڈیو لنک پہ خطاب کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقید جاری رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے فیصلے شریف برادران لندن میں کر رہے ہیں، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک روز کے لیے لندن ٹھہرے تھے، وہ خرابی صحت کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ ان کا دورہ طویل ہو گیا ہے، چند روز مزید قیام کریں گے۔ اس پہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، کیا واقعی خرابی صحت ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو ہم جانتے ہیں ہارون الرشید صاحب سے کہ آپ کا کیا ٹیک ہے، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ شہباز شریف واقعی بیمار ہو گئے ہیں یا کچھ مشاورت طویل ہو گئی ہے؟ وہ قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب اتنے تھک جاتے تھے نا، تھکا ہوا کنٹرول تھا نیند پہ؟ نہیں، تھکا ہوا آدمی کو نیند کا کیا پرابلم ہے؟ جب چاہے یعنی روک تو وہ سکتا ہے لیکن سونا چاہے تو اسے۔ ہاں، شہباز شریف صاحب کی خصوصیت ہے جب چاہیں بیمار ہو جاتے، اچھا، جب عدالت میں پیشی ہو بیمار، ممکن ہے ہو، جینوئنلی ہو گئے ہوں، ممکن ہے، لیکن وہ چونکہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب عدالت میں پیش ہونا ہو کمر درد ہو جائے۔ کمر درد۔ میں نے انہیں جدہ میں دیکھا، ایک پوری شام ان کے ساتھ گزاری 2004 میں۔ بھلے چنگے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اچھا، بھلے چنگے تھے۔ چھوٹا موٹا پرابلم ہوگا جو اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اتنا سیریس مسئلہ 16 گھنٹے روز کام کیسے کرتا ہے؟ بعض چینل کہہ رہے ہیں زیادہ خراب ہے، بعض چینلز پہ میں نے دیکھا ہو سکتا ہے خراب ہو، اب کیا کہا جائے، لیکن ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب چاہتے ہیں بیمار ہو جائے۔ اسمبلی میں جب وہ قائد حزب اختلاف بنے تو قائد حزب اختلاف کا رول پلے کرنا تو بڑا مشکل تھا، پرویز الہی کو بنا کے تو چلے گئے، باہر چلے، تکلیف ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ مطلب لندن میں وہ کر کیا رہے، کیا کرنے کے لیے گئے؟ فرض کیجئے کہ بہانہ ہے تو اصل میں پھر وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اگر وہ بہانہ بنا کے رکے ہیں اور دورہ طویل ہوتا ہے، اگر ایسا ہے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹجی بن نہیں پا رہی، مشکلات ہیں، مشکلات ہیں۔ ہاں، دیکھیے نا، مشکلات یہ ہیں، مشکلات صرف یہ نہیں ہیں، عمران خان صرف پرابلم نہیں ہے، اچھا، اسٹیبلشمنٹ کچھ چیزوں میں ایک نقطہ نگاہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ نقطہ نگاہ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ بحث ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں انہیں خدا نے موقع دیا ہے، انہیں زندگی میں موقع ملا ہے، اور وہ تو جب کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب کوئی دنیا کی تقدیر اب یہی رقم فرما رہے ہیں، جی، میں ایسا کرتا ہوں، میرا فرانس سے رابطہ، میں نے یہ کہا، وہ تو کہتے تھے اس کو ہٹاؤ تو ہم سلوشن دیں گے، ملک کیسے چلانا ہے، تو وہ اب چلا رہے ہیں نا 6 مہینے سے۔ دنیا بھی چلا سکتے ہیں، بلکہ اس کائنات کا نظام بھی چلا سکتے ہیں، ان کی باتوں سے لگتا ہے۔ تو وہ کوئی اسٹریٹجی بن نہیں پا رہی ہے۔ بات یہ ہے، نہایت احمقانہ بات ہے شہباز شریف کو وہاں روکنا، اس کا امیج بن رہا ہے کہ بچے جمہوریہ کا وہاں رہنے کی وجہ سے، کٹ پتلی۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ مشورہ کرتے ہیں اتنا ہی تاثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ نواز شریف صاحب کون ہے جی، ایک سزا یافتہ آدمی جو مودی کے خلاف ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے تحت انڈیا کا غلبہ تسلیم کر چکا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، وہ بڑا دلچسپ بیان دیا صدر صاحب نے کہ مشاورت کی اجازت نہیں ہے، ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، تو پھر آپ کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یا تو آپ کہیں کہ نہیں کرنی چاہیے مشاورت، یا کہیں کوئی حرج نہیں، اور یعنی اس کا نتیجہ یہ کہ آپ خاموش رہیں۔ وہ ہے عارف علوی صاحب کا مزاج ایسی کچھ۔ عمران خان تو بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ باہر جا کے مشاورت ملکی امور پہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان عمران خان تنقید نہیں کر رہے، ایک اصول کی بات ہے کہ بھی وزیر اعظم صاحب، اگر آپ وزیر اعظم ہیں، کٹ پتلی وزیر اعظم کیا ہوتا ہے جی؟ وہ سید بردرز آپ کے ذہن میں ہوں گے جی، مغل دور میں جو روز ایک نیا حاکم بناتے تھے پھر اس کو ہٹاتے تھے۔ تو یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو پوچھتا ہے؟ کبھی GHQ سے پوچھتا ہے، کبھی بھائی سے پوچھتا ہے، کبھی حلیفوں سے پوچھتا ہے،
بھائی جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا ان کی دانائی پہ حیرت ہے، ان کی دانش پہ، کہ بھائی ایک ایسے آدمی کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں جو خاکی وردی دیکھتے ہی جو اپنا کانپنے لگتا ہے، اور جو اپنے بھائی سے اس طرح ملتا ہے جیسے مرید پیر سے ملتا ہے، بھائی سے بھائی کی طرح ملنا چاہیے نا، بے شک چھوٹے ہیں، احترام تو کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر یہ آپ نے دیکھا وہ گلے کے ایسے جھک کے ڈرے ہوئے، طبیعت میں انکساری ہے. نہیں انکساری تو ان کو چھو کے نہیں گزری. پھر آپ نے سٹاف کی ایسی بے عزتی کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہی آپ اپنے سٹاف کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اچھا میں نے شاؤٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا. اور جی 2 باتیں میں نے ان سے کہیں. ایک دفعہ ملنے کے لیے آپ کو پتا ہے میں بھی چپ نہیں رہ سکتا بعض اوقات. بظاہر تو منکسر المزاج لگتا ہے. اور نہیں وہ سٹاف سے مجھے کہا کہ مجھے بلوچستان پہ کچھ بتائیں. ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں بلوچستان میں تھکا ہوں میں نہیں آ سکتا. وہ سیلاب زدہ علاقوں پہ جانے 2010 یا 9 کی بات ہے. ہاں 10 میں آیا تھا بڑا سیلاب. تو خیر میں چلا تو گیا. تو پھر میں نے کہا نہیں میں ابھی نہیں بات کر سکتا. میں وہاں 10-15 دن رہا ہوں بلوچستان میں اور سو نہیں سکا. 10-15 دن مسلسل وہاں ایک خوف کی فضا تھی اور ٹینشن. تو کہنے لگے مجھے اس پہ کچھ بریف کر دے. میں نے کہا اچھا. میں گیا تو وہ سٹاف سے اپنے شاؤٹ کیا تھا تم نوٹس کیوں نہیں لکھ رہے؟ میں گیا چھوڑے. 2-3 دفعہ جب کہا میں گئی چھوڑے بھائی میں نے لکھ کے لایا ہوں میں آپ کو دے دوں گا. پھر میں نے نکلتے ہوئے کہا دوسری بار اگلی ملاقات میں کہ آپ سٹاف کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ایک صاحب سے کہا وہ کیوں نہیں آئے؟ انہیں پتا تھا ہارون صاحب نے آنا تو وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر ہے نا. ایڈمنسٹریٹر اسٹرانگ جو ہے وہ شاؤٹ نہیں کرتا. اچھا. اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر اپنی آواز دھیمی رکھتا ہے. اچھا. اسے معلوم ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی. اچھا. تو ہارون صاحب یہ کیا کہتے ہیں زرداری صاحب میں نواز شریف میں اور ریاستی اداروں میں کچھ اختلافات ہیں؟ آبویس ہے نا. کسی اہم اختلافات کیوں نہ ہوں گے؟ جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے آدمی کی خواہشات بے لگام ہو جاتی. زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب اپنی پسند کا چیف چاہتے ہیں اور بہت کچھ چاہتے ہیں. ہر چیز جو بھی موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے. مولوی صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. وہ کیا وزیر اعظم؟ مولوی صاحب سیانے ہیں. وہ ہوا لگنے نہیں دیتے. اپنا کام کرتے رہتے ہیں. جو فائدے اٹھانے ہیں اگر کسی زیادہ گھاگ سیاستدان ہیں. ہاں گھاگ ہیں بھائی. آپ کو بتایا تھا نا ان کا بیک گراؤنڈ. مفتی محمود کے فرزند ہیں. مفتی محمود بھی ہوا نہیں لگنے دیتے تھے. اچھا. وہ جو تھا اپنا ظاہر شاہ کے والد کا کیا نام تھا؟ ظاہر شاہ کے والد کا تم جو افغانستان کے وہ تھے بادشاہ. امان اللہ؟ نہیں امان اللہ نہیں. اچھا ابھی یاد آ جاتا ہے. وہ جاتے ہوئے نا وزیرستان سے یہ اسی علاقے سے گزرے تھے. وہ ان کے دادا کے پاس ٹھہرے تھے. اچھا. دادا بھی ایک پولیٹیکل ورکر. پرانی سیاسی فیملی ہے ان کی. ہاں ان کے دادا ہی سیٹل ہوئے تھے. یہ تھے نا ڈیرہ اسماعیل خانہ بدوش. ٹھیک ہے. دادا ان کے سیٹل ہوئے تو مگر وہ اپنے علاقے میں ان کا رسوخ اتنا تھا کہ نادر شاہ جاتے ہوئے اچھا نادر شاہ جاتے ہوئے ان کے گاؤں میں ٹھہرے تھے. ظاہر شاہ کا جو اجداد میں سے ہوا. ظاہر شاہ کے والد نادر شاہ جو قتل ہو گئے تھے. ظاہر شاہ بہت ینگ ایج میں بادشاہ بن گیا تھا نا. ٹھیک. تو آصف زرداری کیا بلاول کو بنوانا چاہتے تھے؟ ہم نے بڑا سنا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں اگلی باری تو بلاول کی ہے, وزیر اعظم بن جائیں گے بلاول. باری لگی ہوئی ہے. بن جائیں گے وہ وزیر اعظم. نہیں کیسے بن جائیں گے؟ سپورٹ کیا ہے؟ نہیں وہ کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب ہمیں مل جائے گا. جب سروے ہوتے ہیں سے سروے جب ہوتے ہیں نا اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ کس کے کتنے ووٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ کتنے لوگ شدت سے ان کے مخالف ہیں. ہاں ہاں. پیپلز پارٹی کو تو اب دہی سندھ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پوری طرح. وہ صورت بدل رہی. شہری سندھوں نے ریجیکٹ کر ہی چکا. لیکن پنجاب بلوچستان 56% پاپولیشن تو پنجاب کی ہے. پختونخوا کہیں بھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں. وہ تو بڑے پر امید رہتے ہیں پیپلز پارٹی والے. بن جائیں اپنا. وہ مجھے یاد ہے میرے والد گرامی جو ہے نا وہ کاشتکاری سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے. اور یہ ابھی تو یہ تجزیہ ہوتا ہے نا لیبارٹری میں مٹی کا, تو وہ ہاتھ میں مٹی رکھ کے نا تو بتا دیتے تھے اس میں فلاں فصل کاشت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ زرعی کالج تھا, اس یونیورسٹی نہیں تھی. ارلی 60s کی بات. صحیح ہے. 61 پرانی کاشتکار فیملی سے تھا. اچھا تو وہ ایک ذمہ دار اس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے امین خان غاری صاحب کے پاس. تو وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکے آئے ہیں زرعی کالج سے, کہتے ہیں یہاں ہلدی کاشت کریں. مٹی ایسے ہاتھ پہ رکھے, کہنے لگے 10-20 کلو تو ہو ہی جائے گی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. کہنے لگے یہ مٹی ہو اس کے لیے نہیں ہے, ہلدی کے لیے خاص طرح کا قصور میں ہوتی ہے ہلدی. صحیح ہے.
بن جائیں وزیر اعظم 10-15 ہفتے اس کے ہو جائیں گے وزیر اعظم. اگر ان کو بنا اول تو وہ بن نہیں سکتے, بن جائیں تو 10-15 ہفتے وزیر اعظم رہیں گے. اچھا. اس لیے کہ ان کو کون قبول کرتا ہے بھائی بطور لیڈر. اب تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے پرانے لوگ بھی انہیں چھوڑ رہے ہیں, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا معاملہ تو الگ ہے نا, کچھ سیلف رسپیکٹ رکھتے ہیں, اپنی رائے دی اور رائے بھی صحیح دی کہ بھائی سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ وہ بگڑ گئے. اچھا, وہ پانی جو ہے نا ڈلوان میں مرتا ہے نا, اعتزاز احسن وہی بات کہتے ہیں, اور پنجابی محاورے کے مطابق گج وج کے کہتے ہیں, اور روز کہتے ہیں. انہیں تو کوئی دباؤ نہیں ڈالا کسی نے دباؤ, وہ اپنا ان کو بتایا کہ اعتزاز احسن کا مزاج ہے بخی ادھڑ کے رکھ دیں گے. ہاں جی, ان سے سینئر بہت ہیں, اور سینئر آرٹیکولیٹ بھی ہے نا, اور مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو 50 سال کا تجربہ ہے ان کا. ہاں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے اگر اختلاف ہیں کسی بڑے مسئلے پر نواز شریف سے, تو نواز شریف ان کی بات مان جائیں گے, کوئی رستہ نکال؟ نہیں, دیکھیں نا, یہ ہے مجبوری کا تعلق ہے. وہ کہتے تھے نواز شریف کو مولوی نواز شریف, ضیاء الحق کا بیٹا وغیرہ وغیرہ, خدا بھی معاف نہیں کرے گا اگر کوئی نواز شریف سے ہاتھ ملائے گا. اور یہ کہتے پیٹ پھاڑ دیں گے, گلیوں میں گھسیٹیں گے شہباز شریف صاحب. مجھے خود کہا شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو امریکہ اور زرداری کی مذمت کرنی پڑے گی. اچھا, خیر یہاں تک امریکہ کی مذمت تک تو نہیں پہنچے, کیونکہ بڑے بھائی نے سمجھایا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے. عزیزم, یہ بڑا خطرناک کام ہے. وہ امریکی بڑے تکڑے ہیں, بھٹو صاحب نے کیا تھا. وہ زرداری نہیں ہے, زرداری نہیں ہے, وہ امریکہ ہے, اور ہم اس سے مانگ کے کھاتے ہیں. اچھا, تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو اصل میں امریکہ ہی ہے. ہاں, یورپی یونین تو اس کے پیچھے. ویسے ہارون صاحب, ہمارے ملک میں اکثر لوگ اللہ سے نہیں اتنا ڈرتے جتنا امریکہ سے ڈرتے ہیں. جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر ہر ایک سے ڈرنا پڑتا ہے. نہیں, مگر امریکہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہاں, نہیں, ڈرتے بھی ہیں, ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں. ایک امریکی سفیر نے کہا تھا ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اپنا یہ وزیر اور جاگیردار اور جناب لیڈر یہ اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں ویزے کی. تو وہ اسکالرشپس کی. امریکی سفیر گیا جنرل حمید گل کے پاس. ان سے کہا آپ کے بیٹوں کو امریکہ میں پڑھا دیتے. انہوں نے کہا اچھا بھلے یہیں پڑھ رہے ہیں, اور اگر امریکہ میں ہی پڑھنا ہوگا تو پڑھ لیں گے, اس میں آپ کی مدد کی کیا ضرورت ہے. زیادہ زیادہ ویزے لگوانا. بعض لوگ لالچ میں نہیں آتے نا. اچھا, اسی طرح ایک بڑی دلچسپ بات ہے, ہر ISI کا چیف جب امریکہ جاتا تھا تو اسے $1 سے بڑا ہوا بریف کیس پیش کیا جاتا تھا. اچھا, تحفے کے طور پر. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مانگتا تھا, نہیں, ریاست کے لیے پاکستان کی. اچھا, جنرل اختر الرحمان تو یہ کرتے تھے, جاتے ہی نہیں تھے. اچھا, ملک سے باہر ہی نہیں جاتے, امریکہ بھی نہیں گئے, کہیں جاتے ہی نہیں. آپ نے تو ان کی بایوگرافی بھی لکھی. ہاں, جاتے ہی نہیں تھے. بڑے یعنی سلیقہ مندی یہ ہے کہ نہ جاؤ. انٹیلیجنس چیف کا کیا کام ہے, گھومتا پھرے. صحیح. اور اس کا کیا کام ہے, اخباروں میں اس کا ذکر. لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. حمید گل صاحب گئے, انہوں نے ایک بریف کیس دیا, وہ کھولا, اس میں $1 تھے. انہوں نے اس میں ایک نوٹ نکالا, اس کو بند کیا, کہا کہ یہ تحفہ ہے بادشاہ کا, میں پروٹوکول یہ میں انکار نہیں کر سکتا, میں $10 کا نوٹ میں نے رکھ لیا, یا $100 کا. ٹھیک ہے, باقی آپ لے, مجھے ضرورت نہیں. جب آپ کو لالچ نہ ہو, دیکھیں نا, یہ ملوکیت اور جاگیرداری کا جو معاشرہ ہے یہ سکھاتا ہے کہ بارسوخ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے, اسی سے کام چلتا ہے. دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں, اسی لاہور میں ہزاروں ایسے لوگ ہوں گے جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں, اپنا کام کاج ٹھیک کرتے ہیں اور آنریبل زندگی گزارتے ہیں. یہ تو ایک کانسیپٹ کی بات ہے کہ آپ سوچتے کس طرح ہیں. ٹھیک, اگر آپ متوکل ہیں, توکل, بڑی قناعت, اور تو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی نا. ہمارے حکمران طبقے میں یہ خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, توکل اور قناعت ہے, کوٹ کے بھری. تو یہ عارف علوی صاحب بھی, صدر عارف علوی بھی لاہور میں ہیں, ہمارے سپہ سالار جنرل قمر باجوہ صاحب بھی لاہور میں ہیں, عمران خان بھی لاہور میں ہیں, ادھر لنڈن میں شہباز شریف اور نواز شریف ہیں. یہ کیا کھچڑی وچڑی کوئی تو نہیں, کھچڑی اگر یہ ایسے ہی ہمیں عادت ہے سازشی تھیوریز بنانے. نہیں, کھچڑی اگر پکانی ہو, ہاں, صدر صاحب کو زیادہ کھچڑی پکانے کی اہلیت رکھتے نہیں ہیں, میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں. تو لیکن بہرحال ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں, پیغامبر تو اچھے ہیں, وہ راز رکھ سکتے ہیں, تو تھوڑی بہت ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اچھا کچھ نتیجہ نکل آئے تو کیا حرج ہے. نہیں, اچھی بات ہے, وہ تو کشیدگی تو کم ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے لاہور آنے کی کیا ضرورت ہے, وہیں اسلام آباد میں بات کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ عمران خان سے دو بدو بھی تو بات ہو سکتی ممکن خفیہ ہے. طور اب یہ کیا سرائی ہے نا، کیا سرائی؟ کیا کہا جا سکتا. ہمارا تو پیشے میں قیاس سرائی ہمارا کام یہی ہے. قیاس سرائی چلتی ہے. تو ہارون صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تو وہ پاکستان دسمبر میں وہ نون لیگ والے سٹوریز فیڈ کر رہے ہیں کہ آ جائیں گے دسمبر میں، جلسے کریں گے، ورکر کنونشن کریں گے. عدنان صاحب دیکھیے، لفظ اہم نہیں ہے، لفظ کی انٹرپریٹیشن اہم، کسی اصطلاح کی انٹرپریٹیشن اہم. جی نون لیگ کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے پہ جو سزا ہے وہ واپس لی جائے. ٹھیک. اب یہ سپریم کورٹ کو کون حکم دے گا جی سزا واپس لیں؟ اور اگر سپریم کورٹ ایسا کرے گی تو اس کی توقیر کیا رہے گی؟ ایک کیس تو چل رہا ہے نا کہ یہ زیادہ ہے. اچھا، جتنی رعایت انہیں دی جائے حدیبیہ پیپر مل، ہاں تو ختم کلوز اینڈ شٹ کیس تھا وہ، اور جو رعایت دی جائے کہ فیصلہ بھی بڑا کمزور لکھا سپریم کورٹ نے. اب یہ ان کی سزا واپس لی جائے. پھر یہ ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت انہیں دی جائے. پھر یہ ہے کہ وہ آزادی سے جلسے کر سکیں، اور صاحبزادی کا تو پہلے کیس ختم کر دیا. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ کر دیں یہ سب کچھ. خان صاحب سے میری بات ہوئی تھی ایک دن، یہ کہ سب کچھ کر دیں تو کیا کر لیں گے نواز شریف صاحب؟ ہاں ہاں. او بھائی، نکل گیا ہے سانپ اب لکیر پیٹا کر، وقت گزر گیا. اچھا، اب نہیں اگر وہ آئیں جلسے کریں، کیا کریں گے؟ جو ایک تو وہ بیمار بہت ہیں، بیمار ہیں، میموری ان کی اچھی نہیں ہے. شہباز شریف سے بدتر حالت ہے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے 6 دفعہ انہوں نے اس کا نام پوچھا. 6ٹی دفعہ وہ خاموش رہا تو انہوں نے خود ہی کہا میں نے اتنی دفعہ پوچھا ہے، مناسب نہیں تھا. میموری کام نہیں کر رہی، جان ہے نہیں اس کو. آپ نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو؟ ہاں. اچھا ہارون صاحب، ایک بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے. ایک بریک. ہارون صاحب، بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف اگر آپ کہتے ہیں واپس بھی آ جائیں تو مؤثر نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے. صحت اچھی نہیں، پارٹی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے، اور کم از کم دگنے ووٹ ہیں عمران خان کے، سب کے ملا کے بھی تو 32% ووٹ ہیں جو سروے ہو رہے ہیں اوور آل، تو اس کے ہیں 52%. مگر ایک خیال یہ ہے کہ شاید اگر انہیں وقت زیادہ مل جائے تو یہ ایک بیانیہ اپنے حق میں بنا لیں گے عمران کے خلاف. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں جی کہ پہلے تناسب 1 اور 2 کا ہوتے ہوتے 1 اور 10 کا ہوا، آج کل 1 اور 20 کا ہے تقریباً. اگر 5 ٹویٹ ان کے حق میں ہیں کم از کم، ہاں، تو 1 ان کے حق میں ہے تو 20 ان کے خلاف ہیں. حالانکہ کوئی وسائل کا فقدان نہیں ہے. پارٹی ختم ہو رہی ہے. ہر گروہ کی، ہر پارٹی کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے. ایک طبعی عمر ہوتی ہے. طبعی عمر ہوتی ہے ہر چیز کی. قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت مقرر کی ہے. یہ جب ہم ایم کے بارے میں کہتے ہیں وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، لوگ ہنستے تھے. بھائی اصول ہے اس کے پیچھے کار فرما، ایک عمر ہوتی ہے. پر کانگریس نے ملک کو آزادی دلائی تھی نا. اب تو کانگریس کی حیثیت کیا ہے؟ جی بہت خراب حالت ہے. وہ 70s میں یہ اجاگر ہو گیا تھا کہ وہ جو نہرو کیب تھی وہ کرپشن کی علامت بن چکی تھی. تو ظاہر ہے پھر مذہبی دوسرا، وہ اصل میں اس کا باطن تو مذہبی تھا انڈیا کا، اور انتہا پسندانہ تھا، اور انتقام تھا اس میں. شیوا جی کے زمانے سے جو رویہ چلا آتا تھا. تو وہ نہیں، نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا تو سرے سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے بلاول وزیر اعظم ہوگا. جی جی، اگلی دفعہ یہ اپنا چیف منسٹر بنا سکے تو مجھے تعجب ہوگا اس میں. اچھا، تو ہارون صاحب یہ عمران خان کی جو مہم ہے، ٹھیک ہے کہ وہ جلسے کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہیں. آج لالہ موسیٰ میں کیا، جھنگ میں کیا، اسد عمر نے جھنگ میں خطاب کیا، شاہ محمود نے ادھر لیڈ کیا لالہ موسیٰ میں. تو لیکن کوئی فائدہ تو کیا انہیں ہوا کہ FIR تو کہ اپنی مرضی کی درج نہیں کروا سکے. الیکشن کے لیے کوئی حکومت راضی نہیں ہے، جلد ڈیٹ ہو جائے گی نا راضی. دیکھیے نا، مسلسل دباؤ ہے. اچھا، ایک یعنی سسٹینڈ ایجیٹیشن سے ہی حکومت اپنا بدل سکتی ہے اور آپ اپنے مطالبات بنوا سکتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، اکانومی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں،
یعنی باہر سے پیسے آنے بہت کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، 1 ارب ڈالر مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے جی 88% بزنس مین کہتے ہیں، گیلپ کا سروے ہے جو نون لیگ کا مخالف نہیں ہے نہیں ہے کہ 88% لوگ کہتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. بزنس میں جی 32% کہتے تھے یہ بات عمران خان کے دور میں، حالانکہ اس وقت یہ حالات کو بہت اچھے تو نہیں تھے. تو ان حالات میں سوائے الیکشن کے اور آپشن کیا ہے جی؟ تہیہ یہی تھا سبھی کا ادر دین پی ٹی آئی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے الیکشن. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کی اگر آپ بات مانیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ تو یہ لگتا تھا کہ بھائی بس نون لیگ ملک کی سب سے مقبول پارٹی ہے اور عمران خان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں گے. سیاست میں دعوے تو لوگ کرتے ہی ہیں، واہ اتنے دعوے، کوئی حد ہوتی ہے. ہمارا کلچر بھی ایسا دعویٰ ہے. اتنا کہ جو بالکل ہی مذکر خیز ہو. وہ ایک خاتون تھیں جن کا نام بھی کسی کو یاد نہیں فلم انڈسٹری میں، تو انہوں نے ایک دن بیان دیا کہ میں اداکار محمد علی کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اچھا محمد علی کے نام پہ تو فلم بکتی تھی، محمد علی جیسے تو کوئی پاپولر ہیرو نہیں آیا کبھی بھی انڈسٹری میں کبھی. یعنی آپ وہ ایبٹ روڈ پہ سینما تھے 6-7 تو 3 میں محمد علی کی فلم لگی ہوتی. اگلے دن محمد علی نے ایک بیان دیا کہ خدا کا واسطہ میرے ساتھ کام کرو، میں تو بے روزگار ہو جاؤں گا. او بھائی دعویٰ کوئی کسی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، یعنی مبالغہ تو قابل فہم ہے، لیکن آپ بیٹھ رہے ہیں، وجود آپ کا ختم ہو رہا ہے. بھائی ابھی الیکشن ہوئے نا 17 جولائی کو، پھر اس کے بعد ہوئے. ہارون صاحب آپ نے اکانومی کی بات کی تو میں کچھ فیکٹس اور فگرز جمع کر کے لایا ہوں آپ کی خدمت. بتائے. ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 29.5 یعنی 30% ہو گئی. اور ریسرچ رپورٹس چھپ رہی ہیں کہ پیریشیبل گوڈس یعنی سبزیاں اور جو ختم ہو پھل اور سبزی وہ 70% ایک سال میں مہنگی ہوئی. 70%. کوئی مثال نہیں ہے، پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. اور حکومت نے اکتوبر میں جو ٹیکس جمع کیا ہے وہ جو ہدف تھا اس سے 88 ارب روپے کم ہے. اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایم این ایز کی ترقیاتی بائی دی اینڈ آف ایئر 1000 ارب روپے کم ہو جائے گا. تو کہاں سے پورا کریں گے؟ قرضے لیں گے، حکومت نوٹ چھاپیں گے. بہت قرضے کون دے گا؟ نوٹ چھاپ نہیں سکتے نا، آئی ایم ایف نے پابندی لگائی ہے. تو کمرشل بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں بہت بڑی مقدار میں. اور جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ $480 ملین تھی پچھلی دفعہ، اب $253 ملین ہے اس کوارٹر میں جولائی سے. یہ بڑی بڑی کمپنیاں جا رہی ہیں ملک چھوڑ کے. جی ٹیلی نور مثلاً وہ بیچ رہی ہے اپنی کمپنی، آپریشنز بیچ رہی ہے. 150 سال پرانی کمپنی جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، جن کا بزنس کا اتنا ایکسپیرینس ہے ہر طرح کے حالات میں بزنس کرنے کا، تو وہ چھوڑ کے جا رہی ہے. وہ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہتے تھے دلی والے کہ ان کے پاس کوئی خفیہ خزانہ ہے. جی خفیہ خزانہ کوئی نہیں تھا، قرض لیتے تھے. یہ مسلمانوں کی پرانی عادت ہے، مسلمان زوال میں یہی ہوتا ہے کہ قرضے لے کے زندگی گزارو. قرض لیتے تھے اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ غالب کو کیا تحفہ بھیجا؟ بیسنی روٹی. اچھا بادشاہ کبھی بیسنی روٹی بھیجتا ہے. اچھا ویسے جولائی سے 14 اکتوبر تک ہماری حکومت 608 جولائی سے 14 اکتوبر تک 608 ارب روپے مقامی بینکوں سے قرض لے چکی ہے. اور رواں مالی سال میں انہیں $32 ارب کے بیرونی قرضے درکار ہیں ملک کو چلاتے رہنے کے لیے. تو اس حالت میں کیا مطلب ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو وہ غالب جو ہیں لکھنؤ گئے، آپ کو پتہ ہے، کلکتہ گئے اور 2 لاکھ روپے قرض ان پہ ہو گئے. اس زمانے میں 2 لاکھ روپے، امیجن آج کے 2 کروڑ ہی ہوں گے. صورت یہ ہے کہ کفایت شعری اختیار کریں، آؤٹ آف باکس سلوشن سوچیں، زراعت پہ انویسٹ کریں. زراعت میں امیجیٹ گروتھ تو زراعت میں ممکن ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. قرض اب آپ کو کون دے گا دنیا میں؟ ہاں چین کے ہم $30 ارب کے مقروض ہیں اور $10 ارب اس سال واپس کرنے انہیں، اور وہ ری شیڈول کے لیے تیار نہیں ہے. واپس نہیں کر سکتے. کیا کریں گے ری شیڈول؟ تو یہ انہوں نے ان حالات میں حکومت کیوں سنبھال لی؟ انہیں نہیں پتا تھا معیشت کا یہ کیسے؟ میں تو حیران ہوں جتنا سوچتا ہوں کہ کیا دانا لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. بھائی ایک تو وہ
GHQ سے پوچھتا رہے گا, ایک خلیفوں سے پوچھتا رہے گا, ایک بھائی سے پوچھتا رہے گا. دیکھیں نا صاحب زیادہ بھتیجی جو ہیں وہ تو ڈس اون کر دیتی تھی, پٹرول کی قیمت بڑھائی, اس نے کہا بالکل غلط کیا ہے. ہاں ایسی صورت اگر فون پہ کہتی تھی کہ بڑھانی چاہیے, عوام کو کہتی تھی کہ نہیں بڑھانی چاہیے. ہاں وہ آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب ایک پیر کے پاس گئے تھے, 10,000 روپے دیے, اس سے تعویذ لیا تھا وزیر اعظم بننے کا. اچھا, شوق بہت تھا وزیر اعظم. شوق تھا, اب شوق پورا ہو گیا. لیکن ہارون صاحب اس کا کوئی پرماننٹ بھی تو حال ہے نا. آپ دیکھیں بجلی ہمیں کم استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم گیس سے بجلی بنا نہیں سکتے, ڈیزل سے اتنا ہم ڈیزل خرید نہیں سکتے, زر مبادلہ نہیں ہے. تو تاجروں سے کہتے ہیں شام کو دکانیں بند کرو, کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہم تو کریں گے نہیں. نہیں, وہ تاجروں سے دکانیں تو دیکھیں نا, ساری دنیا میں اگر آپ ناروے, سویڈن, ڈنمارک میں کہیں ہوں تو آپ دیکھیں گے, امریکہ میں, کہ شام کو دکانیں بند ہوتی ہیں. ہاں وہاں جلدی بند ہو جاتی ہیں. اچھا بھائی, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اگر رات تک دکانیں کھلی رہیں گی, لوگ صبح دیر سے اٹھیں گے. جی, اب مال روڈ پہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ صبح 8 بجے دکانیں کھلتی تھیں, اب تو 1 بجے کھلتی ہیں, اب 12-1 بجے کھلتی ہیں. جی. اچھا پھر راتوں کو آپ جاگیں گے تو دن میں سوئیں گے نہیں, مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, آپ کے پاس ریٹ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ تو بجلی تو نہ صرف یہ دیکھیے نا, گھروں میں بلب لگے ہوئے ہیں پرانی قسم کے, ہاں کروڑوں گھروں, 2-3 کروڑ گھروں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو بدلیں تو 90% بجلی کی بچت ہو جائے گی, 90% سے زیادہ ہو جائے گی. اور مارکیٹیں بند کرنے اچھا سے پھر یہ مارکیٹیں بند کریں, جلدی بند کرنے. پھر یہ ہے کہ یہ سردیاں, آخر ہم ہزاروں برس تک بجلی کے بغیر رہے ہیں نا, جی, تو جتنی ضرورت ہے بس اتنی استعمال کریں. تو سردیوں میں جو ہے بجلی کے ہیٹر نہ چلائیں, پابندی لگا دیں. پابندی کیا لگائیں, ایجوکیٹ کریں. ویسے اب لوڈ شیڈنگ ایسے ہو رہی ہے, صبح 3 گھنٹے, دوپہر 2 گھنٹے, رات 2 گھنٹے گیس آ رہی ہے, مستقل گیس آتی نہیں ہے. پاکستان کا انرجی بل پیٹرول اور گیس کا 22 ارب ڈالر ہے, اور ہمارے پاس ڈالر ہے نہیں, مگر ہم اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں. وہ ہمارا مزاج ہے جی. یہ دور مغلوں کے آخری دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا فضول خرچی کا, دکھاوے کا, نمائش کا, اور بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا. اس وقت مسلمانوں کے پاس وسائل تھے, مسلمانوں کے پاس وسائل تھے. وہ کیا حفیظ کے شعر ہے, بڑھتے بڑھتے حد سے اپنی بڑھ چلا دستے حوث, بڑھتے بڑھتے حد سے اپنی بڑھ چلا دستے حوث, گھٹتے گھٹتے ایک دن دستے دعا رہ جائے گا. واہ واہ, یہ پاکستان پہ فٹ آتا ہے. ہاں بھائی جب آپ دیکھیے نا, آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں اسی میں آپ بسر کریں گے. لیکن اب قرض جو ہے, اردو زبان کا جو پہلا قابل ذکر ناول ہے جی, وہ ڈپٹی نذیر احمد کا, اس میں یہی نکتہ ہے نا, ہاں, کہ بھائی آپ وسائل ضائع کرنے کے. دیکھیں ایڈم سمتھ بھی یہی کہتا ہے, بابائے معیشت جو ہے, معاشیات جو ہے, وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں, لامحدود تو کبھی ہوتے ہی نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں پاکستان میں, ہم بڑی عیش و عشرت کی زندگی. جب آپ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر وقت آپ کی تقدیر کا فیصلہ ایک دم ہی نا بھٹا سارا کسی دن. خطرہ تو ہے اس کا, اس لیے یہ ادراک لیڈرشپ میں نہیں ہے. سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگے ہوئے, انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے جیسے 2 آدمی لڑ رہے ہوں اور گھر میں بچے دونوں کے بھوکے بیٹھے ہوں. وہی حال ہمارا ہے, وہی حال ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ کچھ ایسے معاملات ہوئے اعظم سواتی کا بڑا افسوسناک, جو رو رو کر انہوں نے بیان کیا. پھر ارشد شریف کا جو قتل ہو گیا کینیا میں, اس کے اوپر ارشد شریف کا معاملہ الجھتا جا رہا ہے. کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں ان پہ تشدد ہوا وہاں پر, ابھی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ تشدد نہیں ہوا تھا, بلکہ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کے کچھ ناخن اتارے گئے تھے. ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں ملی. آج کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ FIA نے بالآخر جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ رپورٹ بھی دے دی ہے. یہ کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں نا, ایک چیز کو کر کے دیکھیں جی. ایک تو یہ ہے کہ رپورٹ نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں سے کسی نے کہا ہے اس لیے نہیں دے رہے. اچھا پھر جو دی گئی ہے اس میں کچھ صفحے غائب ہیں, جو کینیا والی رپورٹ. جی. یہ تو تحقیقات سے متعین ہو سکتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹھیک, یہ تو بات ہے. یعنی اخبار نویس کے پاس پہنچ گئی رپورٹ, اس سے قطع نظر وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا چلانی چاہیے تھے نہیں چلانی چاہیے, تو الگ بحث ہے نا. اس کی والدہ کو نہیں دی گئی, کیوں؟
نہیں ڈاکٹر تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے. پہلا حق تو انہی کا بنتا. اچھا پھر اتنا بڑا پبلک ایشو ہے, اس کے باوجود کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اس میں نیک نامی ہوتی ہے, بدنامی ہوتی ہے. ویسے وزیر اعظم نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ خط لکھنا ایک بات ہے, عمل کرنا ایک دوسری بات ہے. خط تو لکھا ہے. اور عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پہ بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ آپ اس خط لکھے نا, سپریم کورٹ ابھی تک مشورہ کر رہی ہے. مطلب وہ خط لکھنے کے بجائے بنا کیوں نہیں دیا کمیشن؟ اول تو ایک پولیس افسر کو کہیں ڈھنگ کے, ایک پولیس افسر کو تفتیش کر کے بتا دے گا. نہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے نا, وہ مانتے نہیں, وہ اگر ٹھیک تفتیش ہو تو نہیں ہوتا کنٹروورشل. وہ اگر پہلے تو وہ افسر ٹھیک ہو, پھر یہ ہے کہ اگر خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو ٹھیک تفتیش ہو سکتی ہے, اور وہ جب ٹھیک ہوگی تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے, یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں ہماری جو قومی زندگی ظاہر ہے یہ اخلاقی زوال ہے, پرلے درجے کا اعظم اخلاقی سواتی زوال ہے. صاحب اصل مسئلہ تو کا اس پہ اخلاقی بھی کوئی ہے. پیش رفت نہیں ہوئی اعظم سواتی کے کیس پہ بھی. ظاہر ہے وہ تو ابھی تک جو ہے شروع ہی نہیں ہو سکا معاملہ. تو دیکھیں نا اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک ہو, وہ معلوم نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. فرق تو یہ ہے نا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ میں نے دیکھا جی, وہ ایک طلال چودھری صاحب ہیں, وہ بھی لیڈر ہیں, اللہ کی شان ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو ننگا ہونے کا شوق ہے, پھر اس کا چرچا کرنے کا شوق ہے. تو وہ اینکر نے کہا 75 سال کی, وہ اللہ کے بندے کس کو دنیا میں ننگا ہونے کا شوق ہے, تہجد گزار کس کو ہے اپنا یہ شوق. میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, میں نے ان سے کہا قرآن مجید لائیں. جی انہوں نے کہا اس کمرے میں ٹھہرتے ہیں اعظم سواتی صاحب لاہور کے ہوٹل میں, اس لیے یہاں قرآن مجید مستقل رکھا ہوتا ہے. اب یہ بیرے کو تو کسی نے سکھایا پڑھایا تو نہیں تھا, نہیں, نہ اسے اس بات دیندار آدمی ہے. یہ سے کیا پتہ چلا کہ بھائی وہ سویرے اٹھ کے قرآن مجید پڑھتا ہے ایک ایسا آدمی. اچھا وہ اپنے ننگا ہونے کو یعنی بیان کرے گا, یہ کوئی ایسی چیز ہے؟ اور وہ جو آدمی رو پڑے بے ساختہ, اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے. آنسو دیکھیں نا, وہ اداکار تو نہیں ہے, وہ تو جس طرح کا آدمی ہے تو دکھاوے کے لیے تو نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کو آپ کے خیال میں اس پہ کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, کرنا چاہے تو. اب کتنا دمخم ہے جو میں یہ تو مجھے معلوم, میں نہیں کہہ سکتا. کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی, حکم دے اچھے پولیس. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا نا ڈاکٹر سیٹل کو کہ یہ اپنا جو الزامات لگائے ہیں ملک ریاض صاحب نے, اس کی تحقیقات کریں. تو سپریم کورٹ بھاگ گئی تھی جب انہوں نے آدھی رپورٹ لکھی, انہوں نے مقررہ وقت دیا تھا, اس میں ممکن نہیں تھا. اس میں کچھ چیزیں انہوں نے واضح کر دی. انہوں نے کہا ملک صاحب کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا جو انہوں نے آج تک نہیں دیا, 121 کروڑ روپے, اور 3.5 کروڑ روپے ٹیکس اس کو دینا پڑے گا چیف منسٹر اپنے چیف جسٹس کے فرزند ارجمند کو. تو فوراً سپریم کورٹ نے وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا. اگر چاہے اچھا اقلیتوں پہ سپریم کورٹ نے کمیشن, پھر ڈاکٹر سیٹل کو کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بعض معاملات میں, اس کا تعین کریں. تو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ دفتروں کو بنا کے دیا, اور جب سپریم کورٹ نے مقرر کیا تو وہ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں. تو اس میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, پیش رفت ہو رہی ہے. تھر میں جو مسائل ہیں اور جگہوں پہ جو مسائل ہیں, نصاب میں جو تبدیلیوں کی ضرورت تھی تو کام ہو رہا ہے. جب سپریم کورٹ پیچھے کھڑی ہو جائے کسی کے, ایک پولیس افسر کے پیچھے کھڑی ہو جائے کسی کے بھی, تو سپریم کورٹ تو حکومت سے زیادہ طاقتور ہے نا جی. فائنل سے تو اسی کی ہے. فائنل سے دیکھیں نا, جب سپریم کورٹ ججمنٹ دے دیتی تو نہیں کہ ایک دن سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا نا, جی, ایک دن دوسرے کو بھیج دیا تھا نا. جی, تو سپریم کورٹ چاہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس وقت سیاست میں اتنی پولرائزیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں. تو اس وقت ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے کہ سپریم کورٹ. دو چیزیں ہیں, یا تو کشیدگی کم کی جائے, اور کشیدگی کم ہوگی جس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ الیکشن ہوں گے جلدی. ٹھیک ہے, جلدی سے مراد ایک ہفتے میں نہیں ہے ظاہر ہے. دوسرا کچھ چیزیں ہیں جن پہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے, اور جب وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گی, اور امید ہے انصاف کے ساتھ کرے گی, تو اس سے مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے. یہ ایک میجر خرم کا بھی کوئی انٹرویو آیا ہے, کوئی میجر ریٹائرڈ خرم صاحب ہیں, وہ روکڑی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عمران خان, ان کی تحریک انصاف نے رکنیت بھی معطل کر دی ہے. یہ کیا 20 دفعہ میں میوالی گیا ہوں جی, اور تحریک انصاف پہ ظاہر ہے مجھے لکھنا بھی پڑتا ہے, اور ظاہر ہے میرا اس سے قریبی تعلق بھی رہا ہے عمران خان سے. میں نے تو انصاف کو نہ کبھی دیکھا, نہ ان کا نام بھی نہیں سنا. چلیے دیکھا تو ضروری نہیں ہر ایک کو دیکھیں, سکھر میں کوئی لیڈر ہو تو ضروری نہیں میں نے اس کو دیکھا. میں نے تو کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا. پھر وہ جو گفتگو کر رہے تھے, جس چرب زبانی کا انہوں نے مظاہرہ کیا, انہوں نے کہا یہ پارس ہے عمران خان, جس کو یہ چھو لے وہ سونا بن جائے گا. سونا بن جائے گا.
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی کا ذکر بھی نہیں کرنا مناسب نہیں ہے نا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر درود میں ہے, جی اس کے علاوہ ان کے ساتھ کہ تو کسی کا نہ ذکر, موازنہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دو اصحاب ایسے ہیں, دو, ایک شراب پیتا ہوا مر گیا حبشہ میں اور عیسائی ہو گیا. جس نے حبشہ ہجرت کی, آپ اندازہ لگائیں, جو اولین دنوں میں مسلمانوں. دوسرا وہ ہے جس نے مسلمہ کو نبوت کا دعویٰ کرنے پہ آمادہ کیا. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب والا سے زیادہ فیض تو کسی کا نہیں ہو ظاہر سکتا. ہے. وہ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ میں نے کیسے عذاب دوں جب تم ان میں موجود ہو. جب آپ ان میں تشریف فرما ہیں تو ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا. رحمت فضائل تو رحمت للعالمین, بالکل, صرف اس دنیا میں نہیں رحمت, دوسری دنیا. دوسری دنیا میں. او بھائی وہ اس پہ بھی تو منحصر ہے نا جو آدمی ہے. یہ کتنا مبالغہ ہے کہ جو عمران خان سے مل لے گا اس کی نیا پار ہو جائے گی. او بھائی اس پہ بھی تو منحصر ہے, وہ کام کاج کا ہے نہیں ہے, حسن نیت رکھتا ہے نہیں رکھتا, کوئی اپنا کام کاج جو اسے آتا ہے یا نہیں آتا, اس کی صلاحیت بھی اس کی نیت بھی. ایک تو اتنا مبالغہ, وہ جیسے وہ نون لیگ کے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ اتنی جلدی تو اللہ تعالیٰ ریلیف نہیں دیتا جتنی جلدی جناب وزیر اعظم نے دے دیا. اب یہ ایک ذہنیت ہے ایک طرف, تو دوسری طرف وہ ایک متنازع آدمی کے وہ ستائش کر رہا ہے. تو یہ اگر یہ پلان یہ جو بنا رہے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے, یعنی اس کو پیش کیا ایک ایسے پروگرام میں جو کافی دیکھا جاتا ہے, اور اس میں وہ اتنی کنٹراڈکٹری گفتگو کر رہا ہے. ہم نے تو کبھی اس شخص کا نام ہی نہیں سنا. آپ کے خیال اور میں رہنما کیسے ہو گیا؟ یہ کہیں جلوس میں آپ نے اس کو دیکھا ہے, کسی جلسے میں دیکھا ہے, اس سے پہلے کسی ٹاک شو میں دیکھا ہے؟ لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے بڑے قریب. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ فیصل آباد کے ایک آدمی کو لگایا گیا ہے, اور ان کی فیملی کے ایک آدمی عمران خان صاحب کا, وہ بھی مانیٹرنگ کرتا ہے. اس کے باوجود وہ سارے دن سویا رہتا ہے, شام کو دفتر جاتا ہے. اچھا, سارا دن سوئے رہتے ہیں؟ وہ اپنی بلائی ہوئی میٹنگ میں نہیں جاتا تنویر ریاض. کیوں؟ قائل ہے اور کیا, اسکیپسٹ ہے. تو تحریک اس کے انصاف پاس کا کو نہیں ہے. تبدیلی لانی تھی. یہ کیسا اپنا جو ہے وزیر جو ہے امین گنڈا پور صاحب, یہ ان کا کارنامہ ہے نا, یہ ان کا منتخب کیا ہوا ہے. وہ بہت امیر آدمی ہیں, تو تحریک انصاف میں بھی امیروں کی چلتی. اس کے وزیر اعظم میں اس کے تو الیکشن ابھی اس نے لڑا نہیں تھا, اس کا کسی نے نام نہیں سنا تھا. جب میں نے خبر دی کہ یہ وزارت عظمیٰ خریدنا چاہتا ہے آزاد کے, اس نے مجھے نوٹس دیا, لیگل نوٹس دیا, میں کوئی جواب نہیں دیا. اور وہ اس نے وہ جو بلڈنگ ہے مشہور اسلام آباد کی, وہاں جا کے دیکھیں نا کس کس کے فلیٹ ہیں تحریک انصاف والوں کے. اچھا, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر بات جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ. ہارون صاحب, ہم ملکی معاملات پہ تو بہت گفتگو کرتے ہیں, لیکن آس پاس بھی بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں. مثلاً ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہائپر سونک میزائل 2000 کلومیٹر تک جو جا سکتا ہے, یعنی جو ڈیفنس کی جو شیلڈ ہوتی ہے میزائل روکنے والی, اس کو بھی بائی پاس کر کے جا سکتا ہے, وہ اس نے بنا لیا ہے. تو کیا بڑا اہم واقعہ دیکھیے جی. اب یہ کہا تو یہ جا رہا ہے روس کی مدد سے بنایا ہے, لیکن ہو سکتا ہے روس کی مدد سے بنایا ہو. یہ تو ویسٹرن میڈیا تو عجیب پروپیگنڈا کرتا. مطلب پوٹن کے بارے میں ایک سٹوری میں نے پڑھی تھی کہ وہ فالج ہو گیا ہے اور وہ سائبیریا کی کالی ہرنوں کے لہو سے نہاتا ہے. اچھا نہ اسے کوئی فالج ہوا ہی نہیں. تو یہ سوال, یہ مت ہے ویسے وہاں پہ روس میں کہ وہ ہرنوں کے لہو سے نہ فالج زدہ آدمی نہائے, تو وہ تو ہوا ہی نہیں تھا. وہ کچھ دن کے لیے غائب ہو گیا تھا. یعنی غائب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپ گیا تھا, مطلب پبلک میں نہیں آیا تھا تو ضروری نہیں. اب خدا جانے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. لیکن میں 2013 کے موسم بہار میں نوروز تھا, مجھے یہ یاد ہے, اور نوروز واقعی مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ کیوں منایا جاتا ہے. ایسی شاندار ہوا آتی ہے صحرا سے کہ کیا بات. میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے ہمیں دکھائی کچھ چیزیں. ایک نینو ٹیکنالوجی میں بڑی ڈیولپمنٹ وہ تھی, مسلم ورلڈ میں سب سے آگے تھا. دوسروں کا یہ کینسر کی دوائیں ہیں جو کہیں نہیں بنی, یعنی امریکہ میں بھی نہیں بنی, انہوں نے بنا لی اور بہت سستی تھی. یعنی مارکیٹ پرائز جو انہوں نے بتایا کہ یہ مارکیٹ مطلب $100 کی ہے تو یہ $20 کی ہم دے دیں گے. جب کوئی ملک آئسولیٹ ہو جاتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے اور اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. دیکھیے نا, امریکہ بھی مخالف, یورپی یونین مخالف, عرب ممالک بھی. عرب و عجم کی کشمکش تو جو ہے 1200 سال سے چلی جاتی ہے نا. ہارون رشید کے زمانے میں عروج پہ پہنچ گئی تھی.
تو وہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خود اپنے وہ سے بنایا ہو، باقی ہیلپ بھی لی جیسے. ویسے یہ میزائل ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے اب، یا ایٹم بم. وہ دیکھیے پابندیاں دوسری بات ہے، دنیا کی مخالفت دوسری، وسائل بھی. مثلا میں نے ایک ممتاز پاکستانی سائنسدان سے پوچھا کہ آپ 7,000 کلومیٹر کا میزائل بنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا 7,000 کا 20,000 کا بنا لیں. اچھا، یہ کیسے؟ ان تو پولیٹیکل فیصلے کی بات ہے، پیسے دے دیں، لیکن پیسے دے دیں بنا لیں گے، کنسرنز پیدا ہو جائیں گے لوگوں. ظاہر ہے. تو وہ ایرانیوں نے بنایا ہے جیسے بھی بنایا ہے، لیکن اس کے امپلیکیشنز تو ہیں. عربوں میں اور خوف بہت پیدا ہوگا، امریکہ اور اسلحہ بیچے گا. حالانکہ وہ عرب تو پہلے ہی ان کی زد میں تھے، اور وہ ایرانی جنگ نہیں چاہتے، ایران کو جنگ سازگار نہیں ہے. وہ تو ان پہ تو مسلط کر دی تھی نا اس وقت صدام حسین نے. کچھ یہ کہ انہیں خطرہ بھی رہتا ہے کہ اسرائیل اٹیک نہ یہ کر ہے دے. کہ یورپ کو اب ظاہر ہے فکر لاحق ہوگی کہ بھائی میزائل ہے ان کے پاس، تو ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو گئی. لیکن فائنلی ایران کا کیا کریں گے جی؟ صلح ہی کریں گے. یورپی یونین بھی، امریکہ بھی. ایران نے دباؤ بڑھا دیا، سٹیکس کو بڑھا دبا دیا، اور بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ خطرہ تھا نا کہ اسرائیل ان کے ایٹمی پروگرام پہ. لیکن ایران کی ایک بڑی ویکنس پیدا ہو گئی ہے نا جی، خلق خدا بیزار ہے. اور یہ جو میڈیا تاثر دے رہے ہیں نا لوگ مذہب کے خلاف. مذہب کے کیسے خلاف ہو سکتے ہیں جی مسلمان؟ جبر کے خلاف. یعنی آپ عورتوں خواتین کو یہ سمجھانے کی بجائے کہ یہ آپ اس میں زیادہ باوقار لگتے ہیں، سر ڈانپ کے ایجوکیٹ کرنے کی بجائے آپ کہتے ہیں سزا دیں گے اگر پردہ نہ کیا. آپ مجھے بتائیں، ایک خاتون آپ مر مجھے بھی گئی. ایک بات بتائیں، 1400 سال میں کون سی مسلمان عدالت نے کسی خاتون کو کبھی سزا دی ہے کہ تم نے سر نہیں ڈانپا ہوا؟ وہ بھائی یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو سمجھائی جاتی ہے، اخلاقی تلقین کی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے کہ بابو اپنا جالک کے دور میں تھا نا جی، حکمن کیا. بھائی حکمن کرنے کیا ضرورت ہے؟ مولانا مودودی سے پوچھا تھا نا، گلبرگ میں جلسہ تھا، وہاں خاتین نے پوچھا کہ آپ پردہ کروائیں گے ان سے؟ انہوں نے کہا پردہ کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پردے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک، لیکن ہم کچھ سرکاری حکم سے تھوڑی کریں گے. لیکن حکم تھوڑی ہوتا ہے. یہ بڑی ویکنس پیدا ہو گئی ہے. یہی ہے، یہ چلے ملا نہیں رہ سکے گا. افغانستان میں بھی نہیں رہیں گے. وہاں پہ آج خبر آئی ہے کہ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی کوڑے مارے گئے ہیں افغانستان کے ایک شہر میں. اور ابھی تھوڑے دن پہلے بھی وہاں پہ خاتون کو مارا گیا. مار سکتے ہیں نا مولوی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ او بھائی کوڑے مارنے کے لیے ضروری ہے. پہلے مدینہ میں کتنے لوگوں کو شراب پینے سزا دی گئی؟ ریئر کوئی واقعہ ہوگا، میں نے نہیں پڑھا. لیکن لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ بری چیز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے. کبھی کسی کو مسلم ہسٹری میں داڑھی نہ رکھنے پہ سزا نہیں دی گئی، اب یہ سزا دیتے ہیں. او بھائی تم دیکھو تو صحیح روایت کیا ہے. ایک ہے کسی چیز کی بہتری، بھلائی، فضیلت. ایک یہ ہے کہ لوگ مذہب جو ہے یقین کے ساتھ، یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے، آدمی کنونس ہوتا ہے، سمجھتا ہے. ایک آدمی آپ اسے کہیں تم جھوٹ بولو گے تمہیں کوڑے ماریں گے، وہ بھائی اس کو یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، آدمی کا وقار جاتا رہتا ہے، اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. یہ تو سکھانے کی چیز ہے، سمجھانے کی چیز ہے. وہ ایران کے اور سعودی عرب کے بھی تعلقات میں خرابی کی ایک میں ان کا نام نہیں لوں گا، لاہور کے ایک ممتاز عالم دین تھے جن کا بڑا اکرام سے ذکر کیا جاتا. اب اچھے نیک آدمی تو تھے. انہوں نے ایک تقریر فرمائی کہ اگر مجھے ظہر کے وقت پاکستان کا اقتدار دیا جائے تو میں عصر تک اسلامی نظام نافذ کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا ملاحظہ فرمائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سود کی حرمت کی آیات نازل ہو گئیں تو انہوں نے وہ نافذ نہیں کیا قانون. حجۃ الوداع کے دن ارشاد فرمایا کہ آج سے تمام سود باطل. کئی برس کے بعد وہ کیا کیا؟ صدقات کا نظام ڈیولپ کیا تو پابندی لگائے. اب یہ ان کو کون سمجھائے کہ حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہر کام جبر سے نہیں ہوتا، تشدد. قرآن مجید کہتا ہے کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. یہ سمجھتے ہیں ڈنڈے سے، یہی کیا سمجھتے تھے اچھا کہ ڈنڈے سے سرمایہ داران نظام کو ختم کر لیا، ختم نہیں، وہ تو خود ختم ہو گیا کمیونزم. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بھی جو بگاڑ آیا ہے ایک پچھلے کچھ دنوں میں، اور وہ اس کی ایک وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی ٹیلی ویژن ہے کوئی فارسی میں، وہ وہاں کے مظاہروں کی بہت کوریج کرتا ہے.
تو ایران کہتا ہے کہ آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں ہمارے ملک میں. نہیں کرنی چاہیے نا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ انہیں نیچرل وے، جیسے ہمارے یہاں بھی خبریں چلتی ہیں چھپتی ہیں، ہاں ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پروپیگنڈا ٹول بنا لیں. ہاں. میں گیا اپنا 2004 کی شاید بات ہوگی، عمرہ کرنے کے لیے، پرانی بات ہے، مجھے سن تو یاد نہیں. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے پنڈی کے، تو وہ دو فکرے بعض لوگ کلیشے میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلو مصری جمال جمیل، ہر مصری خوبصورت ہوتا ہے. ایک وہ تھا کلو مدینۃ جنہ، سارا مدینہ جنت ہے. وہ ہر وقت کہتے رہتے تھے، وقت بے وقت. وہ جس ٹیکسی میں ہم جا رہے ہیں، عرب تھا وہ، اس نے ایک جگہ ٹیکسی روکی، اس نے کہا یہ محلے والے سارے جہنمی ہیں. اس نے بھائی کیوں؟ جو وجہ اس نے بتائی وہ بڑی مذکر خیز تھی ویسے. اچھا. او بھائی کوئی آپ مطلب یہ ہے کہ کس طرح آپ پراپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہن بدل سکتے ہیں. ہاں اس سے تو الٹا جو عرب پراپیگنڈا اگر کریں گے تو اس سے ان کو تقویت ملے گی حکومت. ہاں کہ یہ بیرونی سازش ہے ہمارے خلاف. کیونکہ دیکھیے یہ ایک بات یاد رکھیں، ایرانی قوم پرستی بڑی طاقتور، ان میں ایک نسلی افتخار ہے، اپنی تاریخی بات دیکھیں نا. ایران نے ایک تو دیکھیے ایرانی زبان یعنی فارسی کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی زبان تھی. جی. سارا سینٹرل ایشیا، سارا غیر اپٹل بنگال فارسی بولتا تھا. فارسی کے کتنے محاورے ہیں جو انگریزی میں منتقل ہوئے. جی. پھر یہ ہے کہ ان کی حکومت رہی ہے. ہاں پرشیا بہت تھی. یہ پنجاب کا نام انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ ہاں یہاں ان کی حکومت تھی بھائی. اور کیا سپر پاور وہی تھی نا. یا روم تھا یا ایرانی تھا. اب تو سپر پاور امریکہ ہے نا، اور وہاں پہ ٹرمپ بڑے خوش ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہو گیا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ٹرمپ جائز طور پہ خوش ہیں؟ وہ پھر صدر بننے کے لیے پر تول رہے ہیں 2024 کے الیکشن میں. ہاں بن سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن وہ خیر سیاست میں اتنا وقت 2 سال بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. اب یہ جو رزلٹ آئے ہیں ابھی 2 سال دیکھیں نا بعد الیکشن ہے نا، کیا کہا جا سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ریپبلکس کی اہمیت بڑھ گئی ہے قانون سازی میں. اب ان کی مرضی کے بغیر تو قانون نہیں بن سکتا آسانی سے. اگر وہ ایوان نمائندگان میں ان کی اکثریت جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ ہو جائے گی 6-7 سیٹیں رہ گئی ہیں. لیکن یہ کہ کیا وہ اگلی دفعہ صدر بنیں گے نہیں بنے، یہ تو ابھی کہنا مشکل ہے. اس کو کوئی دوسرا لیڈر ایمرج کر جاتا ہے. ٹرمپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے یا نہیں رہتی، کوئی حماقت تو نہیں کر بیٹھتا. تو وہ 2 سال بعد کی ویسے عجیب بات ہوگی. 80 سال کے 2 بوڑھے الیکشن لڑ رہے ہوں گے. وہ ریگن پہ بھی یہ اعتراض یہی تھا نا، واحد اعتراض جو ریگن پہ ہوتا تھا. اس کے میں نے جتنی اس زمانے میں سنی، بعد میں بھی تقریریں سنی، ریگن پہ یہ اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ اس نے اپنا صوبہ ٹھیک نہیں چلایا. کوئی یہ اعتراض کبھی کیا اس پہ ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کامیابی. تب بوڑھا انہوں نے کہا یہ بوڑھا ہے. کینیڈی تو 3 راتیں جاگتا رہا تھا جب کیوبا والا میزائل کا بحران ہوا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تم اپنا ریگن سے، اس سے مزہ بڑی زبردست تھی. اس سے کہا کہ آپ کی عمر جو ہے یہ بڑا ایشو ہے، آپ جاگ سکتے ہیں. اس نے پہلے تو کہا کہ نو. پھر اس نے کہا میں اپنے حریف کی کم عمری کو انتخابی ایشو نہیں، ناتجربہ کاری اور کم عمری کو انتخابی ایشو نہیں بناؤں گا. اچھا. لیکن یہ امریکہ میں کوئی کیا نوجوان لیڈرشپ کا ویکیوم ہے، کوئی خلا ہے وہاں پر؟ یہ سارے دیکھیے نا، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی عمل صحت مند نہیں رہا. سیاسی عمل سے ورنہ پروسیس تو پورا وہ ہے. دیکھیں نا بلدیاتی ادارے ہیں، سیاسی پارٹیاں بڑی اچھی حتیٰ کہ امیدواروں کا الیکشن. اور دیکھیں نا ابھی 21 سال کی پاکستانی بچی وہاں جیت گئی ہے. ہاں تعلیمی بورڈ میں. اچھا وہ انڈیا کی 23 سالہ بچی جیت گئی ہے، ممبر بن گئی کانگریس میں آ گئی ہے. پروسیس تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے نا سسٹم میں. ہاں اب موضوع تو بڑا دلچسپ ہے لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین آج کا شو امریکی الیکشن پہ تبصرے پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ 8 بجے پھر حاضر ہوں گے اپنے پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ. خدا حافظ.